بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد کی جانب سے جو آج ان کو کامیابی ملی ہے، اور پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، حکومت کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ساتھ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، انہوں نے حکومت کو کس طریقے سے مشکل میں ڈال دیا ہے، اور وہ روزانہ کی بنیادوں پر کارروائی کر رہے ہیں اور رپورٹس آ رہی ہیں اور ایکشن جاری ہے۔ آج مریم نواز اور محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، میں نے آپ کو کہا تھا یہ درخواست آگے بڑھے گی۔ یہ 26 نومبر کے قتل کی جو اندراج مقدمہ کی درخواست ہے، اس میں جو عدالت کی جانب سے احکامات سامنے آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو احتساب کا نعرہ لگایا، اور سب سے پہلے احتساب اپنے گھر سے مراد خیبر پختونخوا سے۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا جو مینڈیٹ عوام نے دیا، اس کا حق ادا کرنے کے لیے عمران خان نے اپنی ایک کمیٹی بنائی، احتساب کمیٹی۔ اب اس احتساب کمیٹی نے سب سے بڑا جو عہدیدار ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، اس سے جواب طلب کر لیا ہے، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سلیم سواتی سے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے خلاف شکایات کے معاملے پر احتساب کمیٹی نے بابر سلیم سواتی سے جواب طلب کیا ہے۔ احتساب کمیٹی کو اسپیکر کے خلاف درخواست موصول ہوئی تھی، جس میں بابر سلیم سواتی پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات تھیں۔ درخواست میں شکایت کی گئی کہ اسپیکر خیبر پختونخوا نے غیر قانونی بھرتیاں کیں، اسپیکر ہاؤس کی تزئین و آرائش پر بلا ضرورت کروڑوں روپے خرچ کیے۔ اس معاملے پر لیگل ایڈوائزر خیبر پختونخوا اسمبلی علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ نے گفتگو کی اور کہا کہ احتساب کمیٹی سے سوال نامہ موصول ہوا ہے، اسپیکر کی طرف سے 1 ہفتے کے اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت ملی ہے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اسمبلی کی تزئین و آرائش کا کام CNW کا ہے، اسپیکر کا نہیں ہے، لیکن چونکہ عمران خان کی احتساب کمیٹی نے ہم سے جواب مانگا ہے تو ہم اس کا جواب جمع کروائیں گے، اور ودن ٹائم جمع کروائیں گے، اور ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آگے بڑھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے ہم اس کا جواب دیں اور عمران خان کے سامنے سرخرو ہوں۔ وہیں پہ شہزاد ملک صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور آپ جانتے ہیں آج کل وہ خاموش بھی ہیں، اور خاموش اس طرح سے کہ جہاں انہوں نے خط نہیں لکھا، خط تو پھر شاید وحید نے بھی نہیں لکھا، خط تو پھر جو باقی ججز ہیں عقیل عباسی صاحب کا بھی کوئی خط سامنے نہیں آیا، تو باقی ملک شہزاد صاحب جس بینچ میں بیٹھتے ہیں تگڑے طریقے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ کہا گیا کہ شاید خاموشی کی وجہ سے کوئی فیصلہ آیا ہے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ پھر جو جج نے فیصلہ لکھا ہے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل، اب وہ ٹیکنیکل جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس بھلے اگر کوئی درست کیس بھی تھا، لیکن اس وقت ان کی جو وکلا ٹیم ہے، مدعی کی وکلا ٹیم نے اگر بہتر انداز میں اس کو نہیں چلایا تو اس کا پھر الٹیمیٹ نقصان تو ہونا تھا، وہ بھلے یہاں سے ہوتا یا وہ آگے جا کے بریت ہوتی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد خان کی بیٹی شانزدہ ملک کی ہٹ اینڈ رن کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عدنان یوسف نے 3 سال قبل حادثے میں 2 افراد شکیل تنولی اور حسنین علی کی ہلاکت کے مقدمے کا 21 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے کوئی بھی پہلو چھوڑا نہیں ہے، ہر پہلو کے اوپر بات کی اس فیصلے میں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ وقوع 23 ستمبر 2022 کو پیش آیا، 3 ماہ 15 دن بعد شکایت کنندہ نے شکایت دائر کی۔ اب وہ کہتے ہیں نا مقدمہ نہیں درج ہو رہا تھا، آپ اپنی درخواست تو دائر کرتے نا، وہ آپ کی درخواست نہ سنتے تو آپ فوری طور پہ 22 سے 22B کے تحت سیشن کورٹ میں جا سکتے تھے، آپ کی وکلا کی ٹیم تھی تو سیشن کورٹ میں تو کوئی نہیں آپ کو کسی نے روکنا تھا، بھلے خارج ہو جاتی لیکن آپ دائر تو کرتے۔ عدالت کہتی ہے انہوں نے درخواست شکایت کمپلینٹ ہی 3 مہینے اور 15 دن بعد شکایت دائر کی، باقاعدہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پروسیکیوشن کے ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہے، پوسٹ مارٹم ہی نہیں کروایا گیا۔ جب ڈیتھ ہوئی تو جب آپ نے کارروائی کرنی تھی تو پھر پوسٹ مارٹم ضروری ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہی نہیں کروایا گیا، لاش کا صرف بیرونی جائزہ لیا گیا، باقاعدہ پوسٹ مارٹم ہی نہ ہوا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ ہر حادثے میں باقاعدہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کیس میں بیرونی پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل افسر نے لکھا کہ اس باڈی کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے، اس کے باوجود لواحقین نے وہ پوسٹ مارٹم نہ کروایا، میڈیکل افسر کے لکھنے کے باوجود بھی لاش کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جب پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا تو ملزمہ کو کیس میں سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ عدالت نے کہا جائے وقوع سے خون کے شواہد حاصل نہیں کیے گئے،
जिन्हें गाड़ी से मैच किया जाता। गाड़ी 2 महीने पुलिस के पास रही मगर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मतलूबा रिपोर्ट हासिल न की गई। फाजिल जज ने लिखा कि पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया कि उस वक्त कश्मीर हाईवे पर हद रफ्तार क्या थी। मौजूदा शवाहिद में इस केस में मुलजमा को ट्रायल के बाद सज़ा होने का कोई इम्कान नहीं है। अदालत मुलजमा शानिज़ मलिक की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर करती है। ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स होती हैं, ये बेसिकली उन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ज़मानत उनकी बरीयत मंजूर हुई है। और अल्टीमेट इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसी तगड़े बंदे के ख़िलाफ़ केस होता है तो पुलिस में भी बड़े मसाइल होते हैं, अदालतों में भी मसाइल होते हैं, लेकिन आपके पास वकील तो है ना, आप अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं, आप फ़ौरन जाते हैं। जैसे इमरान खान ने वज़ीराबाद हमला केस में फ़ौरी तौर पर दरख्वास्त दी, भले 22 से 22B की। अब एक मुकदमा वो है जो एक पुलिस अफसर की मदय्यत में दर्ज हुआ, इमरान खान उससे सेटिस्फाई नहीं थे। इमरान खान ने अलग से दरख्वास्त दायर की और उस बुनियाद पे फिर वो भले दरख्वास्त खारिज होगी, लेकिन उन्होंने सफ़े मिसल पे ले आए कि भाई कौन ज़िम्मेदार है और किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने भी इस केस को तब उठाया और आमिर फ़ारूक के पास बेसिकली वो मुकदमा गया और आमिर फ़ारूक ने फिर इसके ऊपर कार्रवाई की और तेज़ तर कार्रवाई की जब मलिक शहजाद ये सारे इक़दामात कर रहे थे और तमाम की तमाम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिली है हुकूमत को, और वो है एहसन भून साहब की बतौर तैनाती। आज इजलास हुआ और ये इजलास अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसके चेयरमैन होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो सूबाई बार कौंसिल होती है उसके चेयरमैन होते हैं सूबाई एडवोकेट जनरल। तो जो चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं वो हैं मंसूर उस्मान आवान, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के मरकज़ी और सूबाई मेंबरान ने शिरकत की। अक्सरियती वोटों से एहसन भून जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। जावेद हुसैन ने अख्तर हुसैन ने रिज़ाइन दिया था जुडिशल कमीशन के, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के तरफ से जुडिशल कमीशन के मेंबर थे और उन्होंने रिज़ाइन दिया था। अब उनकी जगह पे एहसन भून साहब 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हो गए हैं। 14 उनको वोट मिले हैं, 4 वोट मुखालफत में थे, 1 मेंबर ने राय नहीं दी। टोटल 19 मेंबरान ने शिरकत की और इस तरीके से एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन गए हैं। वहीं पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहाद की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए बुकिंग करवाते थे, वो बुकिंग कैंसिल कर देते थे, उसके बाद फिर दूसरे होटल में बुकिंग करवाते थे, कैंसिल कर देते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक लेजेंड होटल है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी इजाज़त दी, लेकिन बदकिस्मती देखें कि आज की कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो ऑडिटोरियम है आसमा जहांगीर के नाम से, अब वो ग्रुप आसमा जहांगीर के जो ख्यालात है उससे तो कोसों दूर जा ही चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो मलकियत में आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम है, वहाँ के जो होटल है लेजेंड होटल, उसके मालिक ने कहा जी कि हम आपको मज़ीद कल कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दे सकते, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमारे 150 मुलाजमीन हैं, हम वो रोडों पर आ जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, ये सील हो जाएगा। उन्होंने हाथ बांध लिए। क्यों? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद की ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की, उसमें कल माहरंग बलोच और मंजूर पश्तीन के आने की भी तफसीलात सामने आ रही थी और ख़बरें आ रही थी कि कल वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आज भी काफ़ी मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने भी शिरकत की, बाकी लोगों ने सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के तमाम, आज GDA भी वहाँ पर मौजूद था, बाकी सीनियर सियासतदान भी वहाँ पर मौजूद थे। अपोजिशन इत्तेहाद ने जब उन्होंने होटल ने कहा कि भाई होटल मालकान ने कहा कि हम कल आपको नहीं अलाउ कर सकते, हमारी तरफ से आपकी कैंसिल है बुकिंग, उन्होंने कहा भी हमारी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, काली महमूद अचकज़ई ने कहा कि जब हमें हर तरफ से रास्ते बंद हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, सुप्रीम कोर्ट बार का कि उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया। अब वही सुप्रीम कोर्ट बार का जो ऑडिटोरियम है आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, वो जिस होटल में है उसके जो लेजेंड होटल है मेरे ख्याल में उसका नाम, उन्होंने कहा जी आप हमें माफ़ी दे दें, हम नहीं कल आपको अलाउ कर सकते। उस पर अपोजिशन इत्तेहाद ने शाम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया कि इस्लाम, ये वो कहते हैं ना नाकों चने चबवाने, ये वो काम हुआ है हुकूमती इत्तेहाद के साथ जो आज की कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। और फिर कल जिन नामों का जिक्र किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद मुतहरिक हो गया है
تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا اس نے حکومتی اتحاد کی دوڑیں لگوا دیں۔ اپوزیشن اتحاد نے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں قومی کانفرنس کل بھی جاری رہے گی، ہمیں کسی صورت کی دھمکیوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی، محمود اچکزئی، عمر ایوب وغیرہ نے پریس کانفرنس کی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم گزشتہ ماہ سے قومی کانفرنس کے لیے کوششیں کر رہے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے اس میں روڑے اٹکائے گئے۔ ہم نے کرکٹ ٹیم کے راستے سے 10 کلومیٹر دور مارکی کو بک کیا، پھر بھی روکا گیا۔ یہ اس حکومت کی کمزوری اور ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ آئین اور کانفرنس کے نام سے گھبراتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا 20 سے 25 ارب روپے لگا کر اخباروں میں اشتہارات دینے والی حکومت اپوزیشن کی ایک کانفرنس سے خائف ہے، بس یہی ان کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت 2 بڑی جماعتوں پر مشتمل ہے جو 50 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں۔ حکومت میں شامل لوگوں کو اقتدار کی ہوس ہے، انہیں ملک کی مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قومی کانفرنس کل بھی جاری رہے گی کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ آج قومی کانفرنس میں وکلاء، دانشوروں اور سیاستدانوں نے ملک کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ اگر ہمیں کانفرنس سے روکا گیا تو چیف جسٹس کے دروازے پہ جائیں گے۔ اس سے قبل چیف جسٹس ہونے والی ملاقات میں ہم نے یہ نکات اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا ہوٹل انتظامیہ نے اپنی مجبوری بتائی ہے، ان پر دباؤ ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہم تو قومی ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، ملک کے مسائل پر بحث ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔ بلوچستان اس وقت جر رہا ہے، حکومت کے خلاف تحریک اب چلے گی کیونکہ اب ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، نہ ہی ہم جانور ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ وہاں پہ آج صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن واجد گیلانی، جو ابھی حال ہی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بنے ہیں، ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف 3 جو سیٹیں ہیں اسلام آباد کی، جب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی تو جب ان کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا تو اس کے بعد آئین کی تباہی کیا ہو سکتی ہے، اور پھر جو رئیس کثر تھی وہ 26ویں یعنی ترمیم نے نکال دی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان روزانہ کی بنیادوں پر حکومت کو جو حکومت کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سی ڈی اے نے 37 ارب روپے کے 23 پلاٹوں کے غیر شفاف آکشن کا انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے۔ پی ایس ای میں سی ڈی اے کے آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار نہ کرنے کا انکشاف، جبکہ سی ڈی اے کے ممبر فائنانس نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہ بنوانے کا بھی اعتراف کیا۔ سی ڈی اے ممبر نے بتایا کہ ہماری 2023-24 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار ہو گئی، جلد جمع کروا دیں گے۔ ممبر کمیٹی نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ چیئرمین سی ڈی اے نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ سے آنے والے سالوں کی اسٹیٹمنٹ تیار کی جائے گی، جبکہ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ جو سیکرٹری وزارت داخلہ نے کہا ہمیں 2 ماہ دے دیں، ہم سب درست کر دیں گے۔ چیئرمین پی ایس ای نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے میں ہمیں اپنی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں۔ قاسم نون نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سی ڈی اے کرپٹ ترین ادارہ ہے، سالوں سے کرپشن جاری ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پی آئی سی نے غیر شفاف آکشن کا معاملہ ڈی اے سی بھجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے پچھلے 1 سال کی جو 37 ارب روپے کے 23 پلاٹ ہیں جن کو غیر شفاف آکشن کے ذریعے جو بیچا گیا ہے اس پر کارروائی کرتے ہوئے تمام رپورٹس طلب کر لی ہیں، اور پھر کہا گیا کہ یہ معاملہ الٹیمیٹ نیب کو یا اینٹی کرپشن کو بھجوایا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر بے نقاب کیا جا رہا ہے حکومتی نالائکیوں کو، حکومتی کرپشن کو اور حکومتی جو سکینڈلز ہیں ان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اگر یہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھی تو جو عوام کا پیسہ ہے، جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، چونکہ عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے اور مافیا اور اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔